نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا بجہ تخلیق کائنات پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں شریک ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک دن کی برکات نصیب فرمائے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خوبصورت اور حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 186 کے کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں دعا کے حوالے سے. دعا کے لغوی معنی جو ہیں وہ پکارنا اور بلانا کے ہیں. آواز دینا، پکارنا. اور شریعت کی اصطلاح میں دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حضور التجا کی جائے، اس سے درخواست کی جائے، اس سے پکارا جائے، اپنی حاجت اس کی بارگاہ میں پیش کی جائے، اس کے آگے ہاتھ اٹھائے جائیں، اس سے مانگا جائے. اللہ رب العزت کے حضور بندے کا التجا کرنا، سوال کرنا، مدد مانگنا، ہاتھ اٹھانا، یہ دعا کہلاتا ہے. بنیادی طور پر دعا کا معنی کسی کو پکارنا یا آواز دینا ہے یا بلانا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ سے کوئی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو اس کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. یعنی جب کوئی میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے، میری طرف آنا چاہتا ہے، مجھے پکارنا چاہتا ہے، یہ میرے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، تو جب بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے جب بھی کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي قریب، تو اسے بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اب یہاں اس سے پہلے کہ اگلے کلمات میں عرض کروں، مفسرین نے یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا، وہ عرض کرتا چلوں. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی قربت بھی اسی کو بتائی ہے جو اس کے در کی طرف جانے سے پہلے آقا علیہ السلام کا وسیلہ پکڑتا ہے. اس نے سمپل یہ نہیں کہا کہ انی قریب، اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے کوئی میرا پوچھے تو چونکہ وہ آپ کے وسیلے سے آ رہا ہے، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں. اب فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار نہ صرف سنتا ہوں
بلکہ اسے جواب بھی دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو نہ صرف یہ کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، سوال کرتا ہے، التجا کرتا ہے، میرے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کی التجا پر جواب دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہی حکم اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں بھی فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تم سے دور ہیں، یہ دوری تمہاری طرف سے ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. رب کائنات فرما رہا ہے انسان میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب، شہرک سے بھی زیادہ قریب. اب اس سے بڑھ کر اور قربت کیا ہوگی کہ جو جان سے بڑھ کر قریب ہو، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی کے حضور دعا کرنا، التجا کرنا، سوال کرنا، مانگنا، اپنی حاجت کو پیش کرنا، اپنے مسائل کو اس کے حضور رکھنا، اس سے سوال کرنا، یہ سارا جو ایک تصور ہے یہ دعا کہلاتا ہے. اور بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق یعنی کامل تعلق بھی یہی ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو اس کے حضور پیش کرے، اس سے مدد کی درخواست کرے، اس سے حاجت روائی کی التجا کرے، اس کے حضور اپنی بات پیش کر کے اس سے مدد طلب کرے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ انسان اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ مالک میں اس کام میں، اس مرحلے میں، اس معاملے میں، اس مسئلے تکلیف پریشانی میں تجھ سے تیری مدد کا طلبگار ہوں. یہی تعلق ہے جو بندے اور مولا کے درمیان ہے، اسی کو دعا کہا جاتا ہے. اب دعا ضروری نہیں ہے کہ زبان پر کلمات ہی آئیں گے، وہ دل کی کیفیت بھی ہے، دل میں خیال بھی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا بھی ہے. ہاں وہ الفاظ سے بھی انسان عرض کرتا ہے، زبان حال سے بھی کہتا ہے. تو یہ مناجات ہیں، یہ دعا مطلب فلسفہ دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے اس سے مدد چاہے، اس کو دعا کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. میں چند ایک آیات اور پھر احادیث پاک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ النمل میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا وہ کون ہے، وہ ذات کون سی ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے سوال کرتا ہے. مطلب کسی تکلیف اور پریشانی میں، بے قراری میں، الجھن میں، مسئلے میں جب کوئی اللہ کے حضور سوال پیش کرتا ہے تو رب کائنات فرما رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. تکلیف اور پریشانی میں پکارنے والوں سے پوچھو کہ کون ان کی سنتا ہے، کون ہے جو ان کی اس پریشانی پر ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کے لیے اپنے خزانوں سے ان کو عطا کرتا ہے. اور کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے جس تکلیف کے باعث انہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، جس پریشانی کی وجہ سے وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے اور سوال کیا ہے. بھلا بتاؤ کون ہے جو تمہاری مشکلات میں تمہیں سن کر وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور تم سے تکالیف دور کرتا ہے. یقیناً وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ بندے کا رب اور مالک ہے. پھر مگر کیفیت یہ ہے، انسان کی کیفیت یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب انسان کو کوئی تکلیف پریشانی پہنچتی ہے، وہ مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے منیباً الیہ، اسی کی طرف کامل رجوع کر کے سوال کرتا ہے. یعنی جب بھی انسان کو تکلیف آتی ہے تو اس کی زبان پر مالک کا انعام آتا ہے نا، رب کو پکارتا ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے تو اس وقت وہ کامل رجوع کرتے ہوئے، کامل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور توجہ دھیان کر کے اس کو پکارتا ہے. اور جب پکارتا ہے فرمایا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ، اور جب وہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے اور اس کو نعمت عطا ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، تو فرمایا پھر نسی ما کان یدعو الیہ، تو پھر یہ انسان ایسا بے وفا ہے
کہ جب اس سے نعمت مل جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، پریشانی ہٹ جاتی ہے، تو فرمایا نسی ما کان یدعو الیہ، تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ تکلیف میں اس نے کس کی طرف دھیان کیا تھا۔ مطلب یہ اگر آج کی زبان میں کہیں تو مطلب پرستی ہے کہ جب تکلیف ہے تو رب یاد آ جاتا ہے، اور جب آسانی ہو تو رب بھول جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے نعمت مل جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، مشکل کشائی ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ پھر چونکہ وہ تکلیف نہیں رہی جس کی وجہ سے رب کو یاد کر رہا تھا، تو وہ پھر رب کو بھی بھول جاتا ہے، اس کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ تکلیف پریشانی میں اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے، وہ خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگا کرے، وہ خوشحالی میں بھی رب کو یاد رکھے۔ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ بندے اور رب کا جو تعلق ہے التجا کرنے کا، سوال کرنے کا، اس سے مانگنے کا، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور دنیا کا طریق بھی یہی ہے، دنیا کا طریق یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی انسان کسی سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، ایک حد ہوتی ہے کسی کے عطا کرنے کی، کسی کے دینے کی، کسی کے سوال کرنے، کسی کے عطا کرنے کی۔ دنیا والے بڑے سے بڑے صغیر بھی دھتکار دیتے ہیں کہ بس کرو یار، تم نے تو روز کا کام بنا لیا ہے۔ تو دنیا والے ان سے مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کی شان یہ ہے اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے وہ، اور اللہ رب العزت کے حضور جس قدر کوئی جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکار پر جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، یہ اسی کی شان ہے۔ اسی لیے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، محدثین نے بیان کیا کہ اس کی بارگاہ میں عطا کرنے کی شان کا عالم یہ ہے، نوازنے کا عالم یہ ہے، اور بندہ پروری کا عالم یہ ہے، اور حاجت کشائی کا عالم یہ ہے، حاجت روائی کا عالم یہ ہے، مشکلات کو دور کرنے کی شان کا عالم یہ ہے کہ اس نے در توبہ کا دروازہ فرشتہ موت کے نظر آ جانے تک کھلا رکھا ہے۔ یعنی زندگی کے آخری لمحے تک اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ اس کی پکار کو بھی سن کر اس کو جواب عطا فرماتا ہے، اسے خالی نہیں جانے دیتا۔ یہ اس کی شان ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کی اس دور کے اندر، آج کے اس زمانے کے اندر، اس دعا کے تصور کو ہی خرط مرت کر کے پیش کیا جاتا ہے، سرے سے دعا کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں، بہت سارے مواقع ایسے ہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں، بہت سارے دن ایسے ہیں، بہت سارے ایام ایسے ہیں، بہت ساری ساعات ایسی ہیں جو قبولیت کی ہیں، جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک وہ وقت ہے جب انسان فرض ادا کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، وقت قبولیت ہے، انسان نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، فرض ادا کیا ہے۔ اور آج ترقی انسان نے اتنی کر لی ہے کہ دعا نماز کے بعد کرنے کا انکار یہ کہہ کے کر دیا جاتا ہے کہ نماز ہی دعا ہے، وہ جو نماز پڑھی ہے وہی دعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، نماز دعا نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث کیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت دعا نہیں ہے۔ یہ ہم نے الٹ کیا اس فلسفے کو، فرض ادا کر لیے، نماز پڑھ لی، دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز ہو گئی یہی دعا ہے۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، عبادت دعا نہیں ہے بلکہ دعا عبادت ہے۔ عارفین نے بیان کیا کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا، رب کائنات اس کی نماز کو رد فرما دیتا، قبول نہیں فرماتا کہ تو میرے دروازے پر آ کر جھک کر نماز ادا کر کے بھی اگر مجھ سے نہیں مانگ رہا تو کس سے جا کر مانگے گا؟ مجھے تیرے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے تو در پہ بلانے کی توفیق اس لیے دی تھی کہ پہلے سر کو جھکا
اور عبادت کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا اور اپنی التجا میری بارگاہ میں پیش کر۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اصل میں دعا ہی عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر آقا علیہ السلام نے اس تصور کو، اس سوچ کو، اس عقیدے کو نفی کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے جو آج پیش کیا جاتا ہے نماز پڑھ لی یہی دعا ہے بس ختم ہو گئی بات، نہیں، اس کو رد کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کوٹ کی، حالانکہ آقا علیہ السلام کو اس کی حاجت نہیں ہے، وہ جو فرما دیں وہی دین ہے، وہی حق ہے، مگر سمجھانے کے لیے انسان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ثم قرأ، پھر آقا علیہ السلام نے تلاوت فرمائی سورہ غافر کی آیت کریمہ، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سنو، فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، رب کائنات فرما رہا ہے ربکم ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ یہ فرما کے پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور پھر جو لوگ انکار کرتے ہیں میری عبادت کا، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں عنقریب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے چونکہ پہلے یہ فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے، یعنی اصل عبادت ہی دعا ہے، یہ فرمایا۔ اب یہ فرما کے دعا کی آیت کریمہ جو پڑھی کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کا ذکر کرنے کے بعد جو میری عبادت کا انکار کرتے ہیں، مطلب جو میری دعا کا انکار کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے کا انکار کرتے ہیں، جو میرے سامنے ہاتھ اٹھانے کا انکار کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے کی نفی کرتے ہیں، عقیدہ اور تصور یہ بناتے ہیں کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے بس عبادت ہی سب کچھ ہے، نہیں، ان کے لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے حضور جھکنے، مجھ سے دعا کرنے سے انکار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ ان کا تکبر ایسا ہے کہ یہ ان کو دوزخ میں لے جائے گا، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز۔ تو دیکھیں ایک عام سا تصور ہے، میں سمجھنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دعا نہیں کرنی، یا وہ اپنے دعا کے عقیدے کو نہیں بناتا، یا اس کے عقیدے میں دعا کا تصور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ وہ اللہ سے بے نیازی کا اعلان کر رہا ہے، یعنی جو دعا کی نفی کر رہا ہے نا وہ اللہ سے مانگنے کی نفی کر رہا ہے نا، تو جب اللہ سے مانگنے کی نفی کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اللہ کی شان، اس کے ساتھ اپنا تعلق بندگی کا انکار کر رہا ہے، وہ کس سے مانگے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہوئے انکار کریں میرے حضور سوال کرنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں عنقریب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی دعاؤں کو بیان فرمایا، ہر مشکل لمحے میں، ہر مشکل وقت میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ان دعاؤں کو، ان کلمات کو، ان الفاظ کو اس قرآن مجید کے اندر محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے، کہ وہ نبی کی ہونے کے باوجود وہ ذات جو براہ راست اللہ سے تعلق رکھتی ہے، ہم کلام ہوتا ہے جن سے رب، کبھی فرشتے کے ذریعے کبھی براہ راست کلام ہوتا ہے، وہ انبیاء بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، تو تم اللہ کے حضور اپنے تعلق دعا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اصل تصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہی دعا ہے، نہیں، اصل میں دعا ہی نماز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ، ایک تو عبادت ہے نا جو آپ کرتے ہیں، فرمایا عبادت کا مغز، جان، خلاصہ، جوہر، کمال وہ دعا ہے۔ اگر دعا کر نکال دیا جائے تو وہ عبادت ایسی ہے کہ انسان کے اندر سے دماغ کو نکال دیا جائے، جیسے پاگل انسان ہے، دماغی کام نہیں کرتا، وہ عبادت اس طرح ہو جاتی ہے، اس کا اصل ہی نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اصل عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کو ہی دعا سمجھ کے دعا کا انکار کرتا ہے تو وہ دین اسلام کی نفی کرتا ہے اور دین اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل فرمایا، امام حاکم نے بیان کیا، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اکرم علی اللہ تعالی، جو اللہ کے نزدیک قابل عزت ہو، قابل مقام پر ہو، بلندی اور فضیلت اور شان کے مقام پر ہو،
جو اس کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو. لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا سے بڑھ کے کوئی اور چیز اللہ کو محبوب ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں جو لوگ اس تصور دعا کے انکار کرنے والے ہیں، یا سرے سے دعا کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا دعا کو معاذ اللہ شرک و بدعت و گمراہی کہتے ہیں، خدا جانے کون سا عقیدہ اور کون سا ایمان ہے یہ. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، دعا سے بڑھ کے کوئی چیز قابل احترام، محترم اور مکرم اور عزت والی اللہ کی بارگاہ میں نہیں. جیسے کیوں میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے دعا بندگی کا اظہار ہے. دعا اس بات کا اقرار ہے کہ میں محتاج ہوں، تو حاجت روا ہے. دعا اس کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کرنا ہے کہ مالک میں مجبور ہوں، تو میری مدد فرما. اس کے برعکس اگر دعا کا انکار کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے انسان خود سب کچھ کرنے کا اختیار کا اعلان کرتا ہے کہ مجھے تو اس سے مانگنے کی حاجت معاذ اللہ نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس نے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کرام کی دعاؤں کو بیان فرمایا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء. قضا جو ہے اللہ کی قدرت، قضا اس کو اگر کوئی چیز رد کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے. یہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. انسان سوال تو کرے اللہ کے حضور، دعا اور التجا تو کرے، مانگے تو صحیح اس کی بارگاہ میں. تو فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قضا کو بدل سکے سوائے دعا کی. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی کے سوا، حسن سلوک کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عمر میں اضافہ کرتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو عمر میں اضافہ کرتی ہے. کس سے بڑھ کر؟ اس سے بڑھ کر کہ جو شخص اللہ کے حضور سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس سے دعا کرے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء، تم میں سے اگر کسی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، مطلب وہ دعا کرنے والا ہو، وہ دعا مانگنے کا طریقہ اس کو آتا ہو، اس کے عقیدے میں دعا ہو، یہ نہیں کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر محتاجی کا اعلان کرنے والا ہو، نہیں. فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء، جس شخص کو یہ عقیدہ نصیب ہو گیا کہ اس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، تو فرمایا فتحت له ابواب الرحمہ، وہ یہ سمجھے اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، کیونکہ وہ دعا سے ہی اس کو نصیب ہونا ہے، دعا سے ہی اس کو ملنا ہے. واللہ کے حضور جتنی دعا کرے گا، جتنا ثواب کرتا جائے گا، جتنا اس سے مانگتا جائے گا، اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو نصیب ہوتا جائے گا. پھر حدیث پاک میں ہے، ابو یعلا نے اس کو روایت فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. جیسے ہتھیار انسان یوز کرتا ہے تکلیف میں، پریشانی میں، جنگ میں کہ تکلیف اور پریشانیوں میں اگر تم کوئی ہتھیار یوز کرنا چاہتے ہو ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے. دعا کو اللہ رب العزت نے مومن کا ہتھیار بنا کر بھیجا ہے. پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان ربکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارا رب حی کریم، وہ ایک ایسا حیادار کریم ہے، حیا کرنے والا ہے. یستحی ان یرفع العبد یدیہ، کہ وہ اس بات سے بھی حیا فرماتا ہے، یہ بات اس کی خیرت اور اس کی رحمت کے خلاف جاتی ہے. اذا یرفع العبد یدیہ، کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے لیے، فیردہما صفرا، تو اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا، کیونکہ وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے نا. اس نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، جواب دینے والا ہوں، مانگو تو صحیح مجھ سے. فرمایا وہ اتنا حیادار ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی شان قبولیت کا عالم یہ ہے کہ فرمایا وہ اس بات سے بھی حیا فرماتا ہے ان یرفع العبد یدیہ، عبد یدیہ، بندے نے ہاتھ اٹھائے ہیں، فیردہما صفرا، وہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. یہ اس کی سخاوت کی شان کے خلاف ہے. اس سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس کو نصیب فرماتا ہے، عطا کرتا ہے. پھر اس میں ایک الگ حکمت ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کئی دفعہ اس کی قبولیت کو مؤخر کیا جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا قبول نہ ہو تو آخرت کے اجر کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے.
اور حضور مولا کائنات علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ اس میں کیا حکمت ہے، دعا قبول ہوئی تو آپ خوش ہو گئے اور دعا قبول نہیں ہوئی تو زیادہ خوش ہوئے؟ تو آپ فرمایا جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ میرے رب نے میری سن لی ہے، مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو زیادہ خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ اب میری مرضی نہیں ہوگی، اب وہ ہوگا جو اس کی مرضی۔ یہ تو وہ تعلق ہے بندے کا رب کے ساتھ، دعا کا، سوال کرنے کا، التجا کرنے کا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا یقول، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب یقول قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ابن آدم، اے بندے، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم سنو، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، یقین اور تعلق میری ذات پر رکھے گا، دعا کا انکار نہیں کرے گا، جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا اور امید رکھے گا، فرمایا غفرت لک ما علی ما کان فیک، تو فرمایا کہ میں بھی اس بات پر قادر ہوں کہ میں تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، تیری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ کتنے ہیں، میری رحمت سے بڑھ کے تو نہیں ہے، جب تک تو مانگتا رہے گا، امید رکھے گا، میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم سن، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے جو گناہ ہیں وہ اٹھ کر آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، بادلوں تک آ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرتا ہے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے آسمانوں تک گناہ تیرے پہنچ گئے، مگر تعلق دعا کا قائم رہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، دعا نہ کرنا یہ مایوسی کی علامت ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ ایمان کے پختہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ رشتہ دعا کو جوڑے رکھے اور اس سے سوال کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ رب کائنات فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے بندے سنو، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو ساری زمین گناہوں سے بھر کر میرے پاس آتا ہے، یعنی موت کے بعد ساری زمین گناہوں سے بھر کر لے کے آتا ہے، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، لا تشرک بی شیئا، اس حال میں کہ تو نے شرک نہیں کیا، تو توحید پر اگر مر جاتا ہے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو زمین بھر کر تو گناہ لایا تھا، میں زمین بھر کر تجھے بخشش عطا کر دوں گا، زمین بھر کے میں تجھے بخشش عطا کر دوں گا، میں تجھے مایوس نہیں جانے دوں گا۔ اور اسی ساری دعا کے فلسفے کو اگر ہم احسن انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، امام حاکم نے، امام ابو یعلا نے، امام بخاری نے فی الادب میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کلمات میں دہرا دینا چاہتا ہوں کہ دعا اصل عبادت ہے، دعا بندے کا رب کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ تو میری دعا سنتا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا تعلق تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والا ہے، تجھ سے بے نیازی والا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ دعا بندگی کے اظہار کا کمال درجے کا اظہار ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے سوال کرے۔ اب جب یہ انسان نہ کرے تو پھر دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جب بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ اس بندے پر غضب فرماتا ہے، یغضب علیہ یعنی ناراض ہو جاتا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے حضور، یہ تو میرے ساتھ کیوں لا تعلقی کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اتنا کریم مالک بلا دیا ہے، اتنے عظیم مالک سے بے پرواہی کیوں کر رہا ہے، بے وفائی کیوں کر رہا ہے، سوال کر اس کی بارگاہ میں کہ وہ تیرے سوال پر تجھے عطا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی رحمت کا عالم یہ ہے، اس کی عطاؤں کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، التجا اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل پر غضبناک ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے سوال نہیں کیا،
اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا دنیا میں سوال کرنے پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ سوال نہ کرو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنا کوئی وقت نہیں رکھا ہوا کس وقت مجھ سے مانگنا ہے کس وقت نہیں مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پوچھے اسے بتا دے میں قریب ہوں، دور تو تم ہو۔ میں نے آپ کو کئی بار پہلے بھی یہ جملہ کہا، پاکستان میں کوہاٹ میں ایک مسجد کے اوپر بہت خوبصورت یہ جملہ لکھا تھا، وہاں میں درس قرآن کے لیے جاتا تھا، جب بھی میں یہ بات یاد کرتا ہوں وہ منظر مجھے یاد آ جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، جس نے بھی لکھا اللہ اس کو جزا دے۔ اس نے جملہ یہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اے بندے، اللہ کے پاس تو وقت ہی وقت ہے کہ تیری سنے، کیا تیرے پاس وقت ہے کہ تو اللہ کو سنائے؟ یعنی اس کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں تو ہر وقت جب بندہ پیش ہو جائے وہی وقت ہے، مگر انسان اتنا غافل ہے کہ اللہ رب العزت سے لا تعلقی کر کے اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے۔ اصل ایمان، اصل زندگی اور اصل اللہ کے حضور عاجزی بھی یہی ہے کہ بندہ اس سے اپنے تعلق دعا کو قائم رکھے، تعلق عبادت کو قائم رکھے، اس سے سوال کرنے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اور وہ ایسا کریم مالک ہے کہ وہ ایک بار عطا فرمانے کے بعد یہ نہیں فرماتا کہ دے دیا آپ کیوں مانگ رہے ہو، ہر بار ہر سوال پر وہ اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی دعا کا وقت ہو، کوئی دعا کی محفل ہو، کوئی دعا کی نشست ہو، چاہے وہ ویسے دعا کی محفل ہے، صالح ثواب کی محفل ہے، کوئی ذریعہ ہے جہاں پر دعا کی جاتی ہے، اس دعا کی محفل کو اللہ کے حضور سوال، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ تو جاننا چاہتا ہے کہ سب سے جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے، تو اس بھائی کے لیے دعا جلدی قبول ہوتی ہے کہ جس کی غیر موجودگی میں تم دعا کرتے ہو، ان کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہو۔ یعنی یہ دعا کسی کے لیے مانگتے ہیں تو رب کائنات خود وہ برکت آپ کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ سے اپنی رحمتوں کی خیرات عطا کرے اور اپنے ساتھ اس نسبت دعا کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔